مہمان خصوصی جناب افتخار ایڈوکیٹ صاحب، رانا خالد محمود صاحب آج کی تقریب کے مرکز نگاہ، جناب منیف اشر صاحب، تبسم صاحبہ کوٹا سے تشریف لائی ہیں، اقبال صاحب بیٹھے ہیں، اور ہمارے ڈھرائے صاحب جن کے دم سے ہی محفلیں سجتی ہیں۔ ہم سب یہاں جمع ہوتے ہیں، اپنی بات کہتے ہیں، دوسروں کی بات سنتے ہیں۔ یہ کمیونیکیشن کا عمل بہت اہمیت رکھتا ہے سماج میں، معاشرے میں۔ حاضرین محفل، آج یہ تو تقریب ہم یہاں جس میں سب شریک ہیں، منیف اشر کی کلیات کی دراصل پذیرائی کی تقریب ہے۔ منیف اشر کی 4 کے شعری مجموعے ہیں۔ افسر علی افسر، چند منٹ کی بات ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم بات کریں گے محفل میں۔ سن لیجئے بات ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ان کی 4 شعری مجموعوں کی یہ جو کلیات ہے، 1187 صفحات کی یہ کتاب ہے ماشاءاللہ، اور اس کتاب میں اکثریت کی تعداد میں غزلیں ہیں۔ حاضر محفل، غزل اردو شاعری کا سواد اعظم ہے۔ غزل کے ذکر کے بغیر اردو شاعری کی نہ تاریخ بیان کی جا سکتی ہے، نہ اس کے موجود کا ذکر ہو سکتا ہے، اور نہ اس کے مستقبل کے بارے میں آپ کوئی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ وقت بدل رہا ہے، مختصر چیزیں لوگ کہنا پسند کرتے ہیں، سننا پسند کرتے ہیں، کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے کہ وقت نہیں ہے۔ یہ طویل نظمیں ہم دیکھتے ہیں فیس بک پہ اور نیٹ پہ، واٹس ایپ پہ اور مختلف دوسرے چینلز پہ لوگ شیئر کرتے ہیں۔ نہیں ہے کسی کے پاس یہ طویل نظمیں پڑھنے کا وقت۔ لوگوں کے پاس وقت رہ گیا ہے صرف غزل کے ایک شعر سے حظ اٹھانے کا، کہ جس میں پوری بات کہہ دی جاتی ہے۔ یہ غزل کے شاعروں کا اختصاص ہے کہ وہ غزل کے ایک شعر میں اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں کہ جو کئی صفحات کی بلکہ پوری ایک ضخیم کتاب میں بھی نہیں کہی جا سکتی۔ ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک عربی کہاوت ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اپنا منہ اس وقت تک مت کھولیے، جہاں رہا سماعت کیجیے گا، کہ اپنا منہ اس وقت تک نہ کھولیے جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو بات آپ کہنے والے ہیں وہ خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور حاضرین محفل، یہ بات سب سے زیادہ صادق آتی ہے شاعری کے اوپر۔ شاعری آپ کیسی پیش کر رہے ہیں، آپ کا خیال کیا ہے، اور آپ کے خیال کی بنت جس میں آپ نے اپنے خیال کو آمیز کیا ہے وہ کس سطح کا ہے، کس درجے کا ہے، متاثر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ یہ ایک بڑی نزاکت ہے غزل کی، خاص طور پہ شاعری میں۔ میں نے کہا کہ ہم بتائیں آپ کو کہ ہم منیف اشر صاحب کی کلیات ہے اس کی پذیرائی کی آج اس تقریب میں شریک ہیں۔ منیف اشر ایک بہت حساس طبع شاعر ہیں۔ میں نے ان کے بڑے بھائی کو بھی سنا ہے بہت، حنیف اختر، کیا ترنم تھا ان کا، محفل لوٹ لیتے تھے۔ عالمی مشاعروں میں بعض اوقات تو پاکستان میں آتے تھے، تو کس کمال کی وہ ان کی پڑھن تھی شاعری کی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں اپنے بھائی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جب منیف اشر سامنے آئے، ان کا ابتدائی منظرنامہ جب یہ سامنے آئے، مجھے یاد ہے کہ انہوں نے پاکستان پہلی مرتبہ آئے، کلام پڑھا، متاثر کیا۔ پھر لوگوں نے کہا یہ کون ہے، معلوم ہوا کہ حنیف اختر کے بھائی ہیں۔ پھر یہ حنیف اختر کے بھائی کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ لیکن آج وہ دن آ گیا ہے کہ جب 1187 صفحات کی کلیات پیش کر کے انہوں نے اپنی الگ پہچان بنائی۔ منیف اشر اپنے نام سے پہچانے جا رہے ہیں، اپنے کلام سے پہچانے جا رہے ہیں، اور ان کی شاعری میں جیسا کہ ابھی کہا گیا، رانا خالد محمود نے بھی کہا، اور احمد خیال کی شاعری میں، احمد خیال نے تو اپنی نظم میں پوری بات کر دی، اب کہنے کے لیے رہ کیا گیا ہے؟ سب کچھ تو احمد خیال نے نظم کر دیا کہ ان کی شاعری میں کیا ہے، کیا کیا کیفیات ہیں اور کس قسم کن موضوعات کو انہوں نے اپنے قلم سے اجاگر کیا ہے اور یہاں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 4 مجموعات اس وقت تھے ان کے، تلخ و شیریں، رخت زندگی، ریگزار غزل اور زلف غزل۔ یہ 4 ان کے شعری مجموعے ہیں جن کی کلیات یہ ٹیبل پہ رکھی ہے سامنے، کلیات منیف اشر کے نام پہ، جو انہوں نے خود چھپائی ہے، اور اس کا انہوں نے اقرار کیا ہے کہ میں نے خود کیوں چھپائی ہے۔ اس لیے چھپائی ہے کہ انہوں نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ میری بات کس کو دلچسپی ہوگی کہ میں نے کیا لکھا ہے،
اور یہ حقیقت ہے. بڑے بڑے لوگ مر گئے, بڑی بڑی تخلیقات سنا کے چلے گئے, لیکن وہ نہیں چھپ سکیں اس لیے کہ ان کی زندگی میں انہوں نے خود کوشش نہیں کی, یا وہ تکلف میں رہ گئے, یا انہیں اچھا نہیں لگتا تھا اپنی چیز چھپانا. تو بھائیو یاد رکھیے, اگر آپ میں لوگ شاعر ہیں, نثر نگار ہیں, نقد نگار ہیں, کوئی تخلیق آپ نے لکھی ہے, کوئی پیشکش کی ہے, اس کو چھپوا دیجئے. آپ نہیں ہوں گے 200 سال کے بعد وہ کتاب کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ آپ کو یاد کرے گا. اور یہی کام کیا ہے ہمارے بھائی منیف اشر نے کہ اپنی یہ کلیات آپ دیکھیے, اتنی ضخیم کتاب چھاپنا. یہ انہوں نے مجھے, میں نے جب ابراہیم بسمل نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ تقریب ہو رہی ہے, میں نے کہا بھائی کتاب بھجوائیے, کس کتاب کی گفتگو ہے, تو انہوں نے یہ کلیات مجھے بھجوائی. میں نے اپنی لائبریری میں دیکھا تو ایک کتاب کلیات پہلے سے موجود تھی, انہوں نے کئی سال پہلے مجھے پیش کی تھی, 2 سال یا 3 سال پہلے کی بات. وہ مجھے دے دیں گے آپ جو آپ کے پاس دی. وہ میں آپ کو نہیں, وہ میں واپس لے آیا, میں منیف اشر کے لیے واپس لے آیا کہ کسی اور کو پہنچ جائے گی, کوئی اور پڑھ لے گا اور ان کے کام پہ نظر ڈال لے گا. اور حاضر محفل, اس شاعری میں بنیادی بات روایت کی پاسداری ہے. منیف اشر روایت کے شاعر ہیں, روایت کی پاسداری کے شاعر ہیں. غزل کی شاعری اگرچہ کہ بہت آگے جا چکی ہے, اب ہمیں روایت کی پاسداری کرنے والے شاعر بھی ڈھونڈے سے نہیں ملتے ہیں, اور ان کا دم غنیمت ہے کہ یہ روایت کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں. روایت کیا ہے اس کے بارے میں ایک بات یہ سن لیجئے. سحر انصاری کا قول ہے, کسی محفل میں بات ہو رہی تھی, جدید شاعری پڑھی جا رہی تھی, لوگوں نے کہا کہ صاحب جدید شاعری کیا اعلیٰ شاعری ہے, اور اس نوجوان نے کتنا اچھا کلام پڑھا. تو سحر انصاری نے ایک بڑی تاریخی بات کہی, کہنے لگے کہ یہ شاعر جو جدید شاعری کا بلند قامت شاعر ہے, پہچانا جا رہا ہے, اس کے قد میں روایت کا قد شامل ہے. یہ روایت کے کندھوں پر بیٹھ کر یہ شاعری کر رہا ہے. تو جان لیجئے کہ روایت کے کندھوں پر بیٹھ کر ہی ہمارا آپ بھی شاعری کر رہے ہیں. ہم میر, غالب, سودا, مصطفی, داغ, کس کو ہم پڑھ لیجیے آپ, ان سے جو کچھ ہم نے اکتساب کیا, آج ہم جتنے بھی شعراء یہاں آج محفل میں موجود ہیں, اپنی شاعری میں اس کا کوئی نہ کوئی رنگ, کسی نہ کسی طرح سے ان کا کوئی نہ کوئی ڈکشن, کوئی انداز ہماری شاعری میں ضرور آتا ہے. اور حاضر محفل, میں ایک بات کا قائل ہوں کہ کسی شاعر, کسی تخلیق کار کی تخلیقات پر تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے سے بہتر یہ ہے کہ اس کی شاعری سن لی جائے. وہ شاعری خود بتائے گی میں کہاں ہوں اور یہ شاعر کہاں کھڑا ہوا ہے. شاعری اپنا تعارف آپ ہے اور شاعر کا تعارف بھی ہے. شاعری پڑھی جائے گی, آپ سنیں گے, جب ان کا نمبر آئے گا منیف اشر کا, تو آپ جان پائیں گے کہ ان کی شاعری میں کون کون سے رنگ ہیں, کیسے کیسے انہوں نے اپنے محسوسات کو قلم بند کیا ہے. اور ان درد بندی ایک بنیادی فیکٹر ہے ان کی شاعری میں, جو میں نے محسوس کیا, جو انہوں نے لکھا بھی ہے کہ سرمایہ درد پہنچانے والوں کے نام, یعنی جنہوں نے ان کو درد دیا, دکھ دیا, زخم دیے زندگی میں, جن لوگوں نے ان کو نظر انداز کیا اور ان کو ماننے سے انکار کیا, ان سب کے نظر کی ہے. انہوں نے یہ کتاب اپنی 1187 صفحات کی کہ آپ پڑھیے, میں یہ ہوں اور اس میں جو کچھ بھی ہوں آپ اس میں مجھے ملاحظہ فرما دیجیے. انتصاب انہوں نے اپنی والد والدہ کے نام کیا ہے اس کلیات کا, اور حق ہے والد والدہ کا کہ والد والدہ کے دم سے ہی ہم سب اپنی اپنی پہچان رکھتے ہیں. اس کتاب میں بے شمار لوگوں کی آراء ہیں, متقدمین کی بھی ہیں, ان کے عصر کے لوگوں کی بھی ہیں, اور ان کے بعد کے لوگوں کی بھی آراء ہیں. محسن بھوپالی کی رائے, ڈاکٹر فرمان فتح پوری, مشفق خواجہ, راغب صاحب, سحر انصاری, حمایت علی شاعر, فیضزادہ قاسم, کون رہ گیا, جازب قریشی, آفاق صدیقی, کتنے نام میں گنواؤں, مسلم قریشی, کرامت غوری, رسول احمد کریمی, عابدہ کرامت, کون ہے, اس میں بے شمار نام ہیں جن کی آراء. ان کے سارے چاروں مجموعے الگ الگ اس میں انہوں نے شامل کیے ہیں. ہر مجموعے کا جو سر ورق ہے, جو وہ بھی انہوں نے ٹائٹل وہ بھی اس میں شامل کیا ہے, اور ان لوگوں کی آراء بھی ہیں جنہوں نے اس شعری مجموعے پر اپنی رائے دی ہے. تو اس طرح ان 4 شعری مجموعے کو انہوں نے جستا جستا آپ پڑھتے جائیں گے, اور اس میں آپ کو ایک اور خاص بات محسوس ہوگی. ہر شاعر کو پہچانا جاتا ہے اس کے تخلیقی سفر سے. 15 سال پہلے اس نے کیا لکھا تھا, 10 سال پہلے اس نے کیا لکھا, 5 سال پہلے اس نے کیا لکھا, اور آج وہ کیا لکھ کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. یہ کہلاتا ہے تخلیق کار کا سفر. تو اس کتاب کی ایک خاص خوبی یہ ہے, اس کلیات کی, کہ اس میں ہمیں منیف اشر کا تخلیقی سفر آگے بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. کیسے شروع کیا, کن موضوعات کو ٹچ کیا, پھر آدمی چونکہ جب آگے بڑھتا ہے نا تو اس میں پختگی بڑھتی چلی جاتی ہے, تو وہ سنجیدہ موضوعات کو اپنے شاعری کا موضوع بنانے لگتا ہے. ایک بات, اور آخری ایک بات میں اور کہوں گا, بہت سی باتیں جو کہی جائیں گی ابھی بھی لوگ رہیں گے, کہ ان کی شاعری میں, ان کے شعری مجموعے میں 17 صفحات پر مشتمل قیام الاسد محسن اعظم علی آبادی کا
کا مقدمہ شامل ہے. اس مقدمے میں انہوں نے اس کلیات میں شامل جو خوبیاں ہیں، جو کمالات ہیں، وہ تو اجاگر کیے بھی ہیں، لیکن انہوں نے جو کسی حد تک کوئی کمزوری بھی ہے وہ بھی انہوں نے اجاگر کی ہے. اور یہ منیف اشر کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اس مقدمے کو ایز اٹ از، جیسا کہ وہ ہے، وہ چھاپ دیا ہے. ورنہ میں نے تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی رائے مانگی، صاحب میری کتاب آ رہی ہے، رائے لکھ دیجئے. آپ نے رائے لکھ کے دے دی بڑے بڑے اعتماد سے، بڑے کانفیڈنس سے، لیکن جب آپ نے جو کہ جس اس رائے میں جو خوبیاں تھیں وہ تو ان صاحب کتاب نے شامل کر لیں. جو اگر کوئی کمزوری تھی جس کی طرف اس نے اشارتاً بات کی ہے، وہ پتہ لگا پورا پیراگراف ہی میں نہ کر دیا. لیکن منیف اشر نے محسن اعظم علی آبادی کی 17 صفحات پر مشتمل پوری رائے یہاں قلم بند کی ہے. ان کی رائے کا ایک حصہ پڑھ کے میں آپ سے اجازت لوں گا. اس رائے سے آپ جان پائیں گے کہ منیف اشر کی شاعری پر اس اتنے اہم نقاد اور شاعر کی کیا رائے تھی مرحوم کی. انہوں نے لکھا کہ منیف اشر کی غزلیات تأمل سے پڑھتے جائیے، اچھے اچھے اشعار سے حظ حاصل ہوگا، مگر ان کا مزاج شعری ایک نہیں ہے. اشعار ان کو پہچان کا تاج نہیں پہناتے. شاید انہوں نے صاحب اسلوب بننے کی طرف دھیان نہیں دیا. یہ لکھ رہے ہیں خیام الاسر محسن اعظم علی آبادی مرحوم. میرے خیال میں وہ 50 برس سے شعر کہہ رہے ہیں. یہ بات اس کتاب سے معلوم، اس تجربے سے، اس مقدمے سے معلوم ہو رہی ہے. اس تناظر میں وہ ایک کوہنمش شاعر کے روپ میں سامنے آئے ہیں. صاحب طرز شاعر وہ نہیں ہیں. یہ لکھ رہے ہیں محسن اعظم علی آبادی، اور اس رائے کو منیف اشر چھاپ رہے ہیں اپنی کتاب میں دیانتداری کے ساتھ. زود گوئی میں فکری توازن کو نظر انداز کرتے محسوس ہوتے ہیں. جلد شعر کہنے پر انہیں قدرت حاصل ہے. یہ کمال کی بات ہے کہ آدمی جلد کوئی شعر کہہ دے، مگر انہوں نے اس سے اپنے شعری مزاج، اپنی پہچان کو سمونے کی طرف کیوں دھیان نہیں دیا، اس کا جواب ان کے کلام سے حاصل نہیں ہوتا. منیف اشر بھی سینکڑوں ایسے ہی معتبر شعراء میں سے ہیں جو باوجود ہنرمند شاعر کے مخصوص اسلوب کی ڈور سے خود کو باندھنا نہیں چاہتے. انہوں نے اپنی شاعری کا جو چارٹ بنایا ہے، اس پر جو سخن ظروف بنتے ہیں ان کی شناخت نہیں بناتے. دراصل صاحب اسلوب ہونا میرے نزدیک لازمی نہیں ہے. یہ بات لکھ رہے ہیں محسن علی آبادی اپنی طرف سے کہ ان کے نزدیک صاحب اسلوب ہونا لازمی نہیں ہے. لمحے موجود کے اکثر شعراء اس طرف توجہ نہیں دیتے. ان سب باتوں کے باوجود منیف اشر کی شاعری میں ایسے اشعار خاصے ہیں جن میں زندہ رہنے کی توانائی موجود ہے. ان کی شاعری کے عروق شعریہ میں لطیف خون گردش کر رہا ہے. یہ آخری جملے ہیں دو. ان کی شاعری میں، یعنی منیف اشر کی شاعری میں عروق شعریہ میں لطیف خون گردش کر رہا ہے. ان کی شاعری حرارت عزیزی میں خود کو زندہ رکھنے کی خوبی بدرجہ آتم موجود رکھتی ہے. یہ رائے تھی محسن اعظم علی آبادی کی. اور محسن اعظم علی آبادی نے کہا کہ اسی تناظر میں انہوں نے اپنی شاعری میں یہ لکھا اپنے بارے میں، میں تو مر کر مٹھی جاتا پر خدا کا شکر ہے، شاعری کے روپ میں نقش قلم رہ جائے گا. شاعری کے روپ میں نقش قلم رہ جائے گا. یہ ایک نئی بات ہے جو منیف اشر کی طرف سے سامنے آئی ہے. دو اشعار اور ان کے سن لیجیے کہ وہ جو دہلیز پر قدم رکھ دے. دیکھیں غزل کی شاعری میں غزل کا شعر بڑی مشکل سے آتا ہے صاحب، جس کو آپ غزل کا خالص شعر کہہ سکتے ہیں. اب تو غزل پھیل گئی ہے نا، دنیا بھر کے موضوعات اس میں آ رہی ہیں، سیاست، معیشت اور جناب محرومی اور اپنے ذاتی محسوسات، اپنی ذاتی زندگی سب لکھ رہا ہے آدمی. لیکن غزل کا جو شعر میں نے اس پوری کلیات میں سے میں نے چنا وہ یہ ہے، وہ جو دہلیز پر قدم رکھ دے، وہ جو دہلیز پر قدم رکھ دے صحن میں چاندنی سی لگتی ہے. دو اور آخری اشعار میں پیش کرتا ہوں. جو دیدہ ور ہیں وہ سمت نظر پہچانتے ہیں، جو دیدہ ور ہیں وہ سمت نظر پہچانتے ہیں. گریں گی بجلیاں اب گریں گی بجلیاں اب کے کدھر پہچانتے ہیں. اور تمازت دھوپ کی جھیلی تو یہ فن مل گیا ہے، جو کل سایہ نہ دے گا وہ شجر پہچانتے ہیں. اور یہ اس شعر میں آپ کی دیکھیے کہ سایہ دار شجر کا تو ذکر اکثر شعراء نے کیا ہے. جو شجر سایہ نہیں دے گا اس کا ذکر ان کا اس شعر میں ہے کہ تمازت دھوپ کی جھیلی تو یہ فن مل گیا ہے، جو کل سایہ نہ دے گا وہ شجر پہچانتے ہیں. حاضرین محفل، یہ بات تھی جو مجھے آج کی تاریخ میں کہنی تھی. اور مجھے آج کی شام آپ سے یہ جملہ میں نے لیا ہے ڈاکٹر جمیل جالوی مرحوم سے. کبھی اگر کسی نے ڈاکٹر جمیل جالوی مرحوم کو سنا ہے، معروف نام پاکستان کے ادبی مرحوم ہے، وہ جب گفتگو کرتے تھے کسی تقریب میں تو لکھ کے لاتے تھے ہمیشہ. اس شخص نے کبھی ایکسٹرا بات نہیں کی.
جیسے ہمارا خالد رانا ہمیشہ لکھ کے لاتے ہیں، تو جمیل جانی بھی لکھ کے لاتے تھے، اور جب وہ اپنی تحریر پڑھ لیتے تھے تو ایک جملہ کہتے تھے، وہ جملہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ان کا ایک جملہ ہے کہ دوستو آج کی شام مجھے آپ سے بس یہی کہنا تھا، شکریہ.